بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت یہ لفظ تو آپ نے سن رکھا ہو۔ عربی لغت میں غیرت خودداری اور بڑائی کا وہ جذبہ ہے جو غیر کی شرکت کو لمحہ بھر برداشت نہیں کرتا۔ غیرت کا تعلق فطرت سے ہے۔ ایک بہت بڑا عربی شاعر عمر بن کلثوم زمانہ جاہلیت کا بڑا شاعر تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اسے اور اس کی والدہ کو اپنے ہاں بلایا۔ بادشاہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی غیرت ان کو بادشاہ کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے۔ عمر کی والدہ اندر ملکہ کے پاس چلے گئی۔ عمر بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملکہ نے اس کی والدہ کی تحقیر کرتے ہوئے اسے کہا کہ مجھے ذرا یہ اگالدان پکڑا دینا، یعنی یہ مہمان نہیں، یہ ایک نوکرانی ہے۔ عمر کی والدہ کی غیرت بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً عمر سے آواز دی عمر کو۔ عمر سمجھ گیا کہ اماں کو خطرہ ہے، اماں پریشان ہے۔ اس نے تلوار نکالی اور بادشاہ کی گردن اڑا دی، اس کا سر کاٹ دیا۔ اللہ نے انسان کو غیرت مند بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کتنا بھی مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، مگر وہ آخری دم تک اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جس قوم کے اندر غیرت کا جذبہ موجود ہوگا اس کی نسل تعمیری زندگی گزار سکے گی اور وہی معاشرہ حسن اخلاق کا پیکر بن کر اعلیٰ اقتدار کا مستحق ہوگا۔ آئیے ایک غیرت مند بادشاہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ معتصم باللہ ہے، عباسی بادشاہ ہے۔ اس کے دور میں قیصر روم طوفیل نے 1,00,000 فوج جمع کی۔ 223 ہجری میں ملتیہ ایک علاقہ ہے، اس پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھا دیے، گرفتار کیا، ناک کان کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلاخیں پھیر کر انہیں اندھا کر دیا۔ انہی مسلمانوں میں ایک ہاشمی عورت تھی، اس نے اس کرب میں بادشاہ کو پکارا، واہ معتصما، ہائے معتصم۔ یہ خبر کسی طریقے سے بادشاہ معتصم باللہ عباسی کو پہنچی تو بادشاہ نے اپنے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یہ خبر جب پہنچی تو بادشاہ نے تخت پر بیٹھے ہوئے کہا لبیک لبیک، اور جوش غیرت سے تخت سے نیچے اترا اور فوراً کہا النفیر النفیر، جہاد کے لیے فوج تیار ہو جائے۔ اور پھر اس کی غیرت دیکھو کہ اسی وقت جہاد کے لیے تیار ہوا، اپنی جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنے بیٹوں کے لیے، ایک حصہ اپنے غلاموں کے لیے، ایک حصہ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ یعنی اس کا ارادہ تھا یا مریں گے یا جئیں گے۔ انہی ایام میں قیصر نے انہیں ایک طنزیہ خط لکھا تو بادشاہ معتصم باللہ نے اس کو جواب دیا، تیرا خط میں نے پڑھا ہے اور اس کا جواب عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ پھر یہ نکلا اللہ کی راہ میں اور کفر کی کمر توڑ دی۔ جی ہاں، اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ غیرت کی بات چلی ہے تو محمد بن قاسم بھی تو ہے۔ ایک ہی عورت نے پکارا اور فوج لے کر محمد بن قاسم پہنچ گیا، لیکن یہ غیرت کہاں دفن ہو گئی، کہاں چلے گئی؟ اتنی اسلامی سلطنتیں، حکومتیں، مگر کہیں غیرت نظر نہیں آتی۔ ہمارے ملک پاکستان کی بیٹی عافیہ کفر کی جیلوں میں سزا کاٹ رہی ہے۔ ہماری کشمیری مائیں بہنیں کس کرب کی زندگی گزار رہی ہیں، کتنے ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ غیرت کہاں دفن ہو گئی،
کاش پتہ چل جائے کہ غیرت کہاں دفن ہے تو اسے لا کر کسی مسلمان حکمران کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ غیرت بڑی چیز ہے، غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر